ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأرنا مناسكنا وتب علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج الحج والزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بنا هداه من سبق. وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا حکم عظیم ہے کہ وہ دن آ گیا کہ ہم شاہی خیمے میں خاص ملاقات کو اختیار کریں. ماشاء اللہ. شاہی خیمے میں پہلے بلایا گیا ہے بنا ابھی ہم مناسب کا نام ہے کو کروایا. ہمیں حج کا طریقہ بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بنا سے حج شروع کیا. حج کے سارے اعمال جو ہیں یہ توقیفی ہیں. اس میں عقل انسانی کا کوئی دخل نہیں. نماز عقل سے پڑھی جا سکتی ہے، روزہ سمجھا جا سکتا ہے، نماز سمجھی جا سکتی ہے. حج نہیں سمجھ سکتا. اس میں بہت دیوان کو رشک چلے گا. آپ اپنی عشق اور دیوانگی کی بنیاد پر سمجھ سکتے ہیں کہ حج کیا چیز ہے، اس کے اعمال اور افعال کیسے ہیں. یہ عقل کا کام نہیں ہے. انسان اپنی عقل استعمال کرے تو کپڑے اتار دیے، جو بات چکر لگائے. اما حاجہ تو ایک دفعہ دوڑی تھی، قیامت تک آدمی کی دوڑی. بتایا کہ ہمارے عاشقوں نے جو نقشے چھوڑے ہیں، عاشقوں ہمیں نقشوں پر تمہیں چلنا پڑے گا، پھر ہم اپنے محبت کرنے والوں کے دیوان میں تمہارا نام لکھیں. اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو چیزیں رکھی ہیں، ایک عبودیت اور ایک محبت. یہ مخلوق کی خصوصیت ہے. ہمیں عبودیت بھی ہے، زندگی بھی ہے، اور ہم نے عشق اور محبت کا وعدہ بھی رکھا ہے. انسان حضرت انسان فرشتوں میں نہیں ہے. فرشتوں کے عباد المکرمون کہا کہ میرے محبت غلام ہیں بندے، لیکن انسان بندے بھی کہا عبادی میرے پیارے بندے، اور اولیاء بھی کہا میرے دوست. دوست اور ہوتا ہے جو محبت کی بنیاد پر دوستی ہوتی ہے. ہمیں ولایت ہمارے سر پر ولایت کا تاج بھی رکھا ہے، اور ہمارے سر پر عبودیت کا تاج بھی رکھا ہے کہ تم میرے غلام بھی ہو لیکن میرے دوست بھی ہو، اور میں خود تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ رکھ. اللہ ولی الذین آمنوا، میں تمہارا دوست ہوں. جب میں تمہارا دوست ہوں تو تمہاری طرف سے دوستی کا انتظار ہے. پہلے بندے دوستی کا اعلان کر دیا میں دوست ہوں، اب تم نے میرا دوست بننا ہے. اور دوست بننے کے لیے یہ جو اس کام کی لگائے ہے، یہ دوستی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. کسی بھی انسان کے دل میں عشق و محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے.
جنہیں مولانا جلال دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، حاجیوں تم نے پہلا مرحلہ پورا کر لیا کہ تم نے بیت اللہ کی زیارت کر لی اور یہ سارے اعمال، لیکن اس سے آگے ایک اور حج بھی تم نے کرنا ہے۔ آپ کے لیے کون سا حج ہے؟ لیکن یاد رکھو اس کے لیے کوئی پیکج کی ضرورت نہیں ہے۔ حج زیارت خانہ بہت، یہ حج جو تم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کر لی، اور حج رب البیت مردانہ بہت، اور اگر تم رب البیت کا حج کرتے ہو تو پھر اللہ کے راستے کے مرد بن جاؤ، اپنا دل خدا کو دے دو، ہر وقت خدا سے ایسا ناطا جوڑ لو کہ تمہاری روح اللہ تعالیٰ کے لیے ہر وقت قریب کی رہے اور اللہ سے تعلق ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ حج رب البیت ہے جو مردوں کا کام ہے، تم نے پہلا حج تو کر لیا، اور یہ پہلا حج سیڑھی اور ذریعہ ہے رب البیت کے حج کا۔ آدمی یہ حج کر لے، تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ بلا کرے تو مناسب ہے، تم فخر اللہ، جب تم نے سارے مناسب پورے کر لیا، ہم تو اللہ کا کرتے رہے۔ فرمایا نہیں دیکھو اب تم نے ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اور اللہ کا ذکر ماں باپ میں شدت کرا، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اپنے ربا کو یاد رکھنا ہے۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، کم از کم ہمیں اپنا ربا اتنا تو یاد ہے جتنا ابا یاد ہے۔ آج مجھے آتا ابا کون ہے؟ اب میرا ابا فلان۔ آپ کو مشکل آتی ہے، آج چھوٹے آپ کہتے ہیں میں بھی ابا کو بتاتا ہوں۔ آج رب کے ساتھ ایسا تعلق ہو، ہمیں کوئی چھوٹی سی چیز بھی پیش آئے تو ہم کہیں ہمارا ربا کرے گا، بڑی چیز پیش آئے یا ہمارا ربا کرے گا، یعنی کچھ پیش آتے وقت جب بھی کوئی چیز پیش آتی ہے عاشق کو اس وقت اس کو ربا کا خیال آتا ہے، کسی اور کا خیال نہیں آتا، اور اسباب کی دنیا سے اوپر چلا جاتا ہے۔ اس لیے اسباب یہ جو اسباب ہیں، شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، آج درد لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ بندہ اسباب کو دیکھتا ہے اور اسباب اللہ کو دیکھتے ہیں کہ کام آؤ یا نہ آؤ۔ کو دیکھتے ہیں گاڑی ہے پہنچ جائیں گے، گاڑی دوسری ہے دکانا ہے کہ نہیں دکانا ہے، یہاں دکانا ہے یہاں دکانا ہے، پانی پی رہا ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ جو پانی ہے یہ ہماری پیاس بجھائے گا، پانی پوچھتا ہے پیاس بجھانی ہے یا پیاس لگانی ہے، پیاس بڑھانی، آگ جلانے کے لیے علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آگ بجھتی ہے، جلانا ہے یا نہیں، یا نہ رکھو سلام آگ بھی ہو گئی ایمانی کا اللہ کرنا، آگ کر سکتی ہے آگ ضروری کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے، اور ابو ذر الغفاری کا واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کی دوستی لینے کے لیے بادشاہ چھوڑ دی تھی۔ ہم تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے بلکہ روتے تھے، ہم حرام تمنا ہی نہیں چھوڑ سکتے، مولا کے حرام تمنا ادھر جو خواہش اٹھتی ہے نفس کرتا کرنا ہے، ہم اس کو پیچھے لگ جاتے ہیں، ہم برا کرنا ہے۔ حالانکہ کوئی مال افواہ میں وہ خواہش سے ایسی ہوتی ہے جو اچھی نہیں۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے حج کے لیے تم 1000 جگہ مشورے کرتے ہو، گناہ کرنے کے لیے جو مشورہ کیا یار میں نے بھلا گناہ کرنا ہے، آپ مجھے مشورہ دے، یہ خود دلیل ہے کہ تم بھی سمجھتے میں غلط کام کر رہا ہو، ادھر کسی کو بتانے کے لیے تیار نہیں۔ آج کے لیے تم نے 10 بندوں 100 بندوں کو بتایا، خاندان کو اکٹھا کیا، دعوت کی۔ یہ ہمارے معاملے سے آگے آئے تو بڑی بڑی دعوتیں کی، حضرت دعوت ہے کیوں ہم آج پر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اس لیے حاجی کا استقبال سنت ہے، کسی بہار کا استقبال سنت نہیں، حاجی کا استقبال سنت ہے، کیوں نمازی کا استقبال سنت نہیں، روزہ دار کا سنت نہیں، جو زکات خراب روزے جمع کرا کے جائے تو اس کا سنت نہیں، لیکن حاجی کا استقبال سنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہا کہ یہ تم تو نہیں جا سکے لیکن یہ محبوب سے مل کر آیا ہے، میں ان کو دیکھتا ہوں جو مدینہ دیکھ آئے ہیں، جن آنکھوں میں ان کے جلوے سنائے سنت ہے۔ اللہ ان کے بعد آپ ان سے مغفرت کی دعا کراؤ، 4 مہینے تک حاجی کی دعا مغفرت قبول ہوتی، 4 مہینے تک آنے کا گھر میں چلا جائے، لیکن دوسری روایت کو 4 مہینے لکھا ہے،
اب اس کے بعد ربیع الاول تک یہ دعا چلتی ہے حاجی کی. میں کہتا ہوں حاجی کو 4 مہینے تو ایسے رہنا چاہیے جیسے وہ پہلے دینے والا فوجی ہو. کیونکہ بھائی ابھی تم بہت قیمتی ہو, تمہارے دعا سے پتہ نہیں کس چیز کی مغفرت ہو جائے, اور پتہ نہیں کسی ایسے کی مغفرت ہو جائے تو اس کی وجہ سے میرے ہاتھ کا کام بھی بن جائے. اللہ تعالیٰ کو اتنے خوش ہو جائے اللہ تعالیٰ جو آپ کی دعا ہے. اب ہمارا حاجی کو استقبال والی کیا دعا دے, اللہ تیرے حج کو قبول کرے اور جو تم خرچہ کیا تو یہ واپس کرے. عجیب بات ہے, حج کا سارا خرچہ واپس آ جاتا ہے. یہ عجیب تجارت ہے. یہ فرمایا تاج بالحج والعمرہ, حج عمرے کیا کرو, فإنما ينفع الفقر والذنوب, یہ تمہارے فقر کو بھی ختم کر دے گا, تمہارے گناہوں کو بھی ختم کر دے گا. دونوں چیزیں ختم, فقر بھی ختم. فرمایا من کان حاج, حدیث میں آتا ہے حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا. صحابہ کرام نے پوچھا ہم نے دیکھا کچھ لوگ حج کر کے آتے ہیں پھر بھی فقر و فاقے میں مبتلا ہے. فرمایا حج کرنے میں کوتاہی کی تھی یا نیت درست نہیں تھی اور عمل درست نہیں تھا. اگر حج صحیح ہوتا شاہی دربار سے ہو کر آ جاتا اور پھر زندگی میں اس کو کبھی تکلیف پیش آئے تو شاہی کرم کے خلاف ہوا. میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج مردانہ. میں آپ کال کر رہا تھا کہ ابراہیم بن ادم جنگل میں گئے, ان کو پیاس لگی, کنویں پر گئے تو پانی نہیں تھا, رسی ڈول تلاش کیا, رسی ڈول تلاش کر کے نہیں ملا. اتنی دیر میں ہرنیں آئی, ہرنوں کے دار پوری آئی اور کنویں کے قریب آئی اور سب نے اوپر دیکھا تو پانی اوپر آ گیا. ہم نے پانی پیا اور دوڑے جو گئے تو پانی پھر نیچے چلا گیا. ہر رات کو مناجات میں ناز کی بات تھی. بڑی اہم بات سن لو, اللہ کے سامنے ناز کی بات کرنے کے لیے 2 شرطیں ہیں. ایک تو حسن ہونا چاہیے, یعنی کوئی قربانی بھی ہونا چاہیے, اور دوسرے غلبہ حال ہو. اور آپ تو ہر وقت ناز کرتے ہو, یار اتنے کچھ کر رہا ہوں, نماز پڑھ تو حج بھی کرایا, میرا مسئلہ لے گا. ناز کی بات مجھے آپ کو ہم نے دیا کیا ہے, کیا قربانی دی ہمارا ہے. ناز کی بات ہر آدمی نہیں کر سکتا, بہت خطرناک بات ہے. ناز دیکھی سلطنت تھوڑی تھی, اللہ 1 گلاس پانی بھی نہیں ہمارے لیے, اور ان جانوروں کے لیے آپ نے پورا کنواں پیش کر دیا. آواز ابراہیم انہوں نے آتے ہی رسی اور ڈول کو تلاش کیا اور انہوں نے آتے ہی سے رکھ کر کیا حد فرق ہے. دوست اللہ تعالیٰ نے جہاز شاہی خانے میں آج لائے اور ہمیں اٹھایا اور زندگی کا نظام ہمارا درم برم کر دیا, اور ہم بھی ایک بھی زندگی بسر کر رہے تھے اور ایک بھی زندگی گزارنے کے اپنے معمولات ہیں. میرا ایک روٹین ہے, میری ایک جو ہے لائف ڈس لائف ہے, میرا یہ ہے میرا وہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں کچھ نہیں چلے گا, اگر ہم سے تم نے ملنا ہے اپنی ذات کو مٹانا پڑے گا, تمہیں مٹنا پڑے گا. اپنے معمولات, اپنے دل میں ہوتی ہوئی جو خوبصورتیاں ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا, اس قلب کو ویران کرنا پڑے گا. جب تم مشاہدہ کرو گے تو ہمارا مشاہدہ تم ہوگا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جب تم ہمارے لیے مجاہدہ کرو گے ہم بے شمار راستے تمہارے سامنے کھول دیں گے, جب تم ہمارے سامنے آؤ گے. اللہ نے پوری زندگی کے نظام کو معطل کر دیا. کیا وہ کسی بھی خیمے میں نہیں, کسی بھی خیمے میں, ہر خیمے والے پر کوئی نہ کوئی مشکل ہے. اس کے اعتبار سے نظام زندگی درم ہے. اور آگے کیوں بڑے دربار میں لانا ہے, وہاں نوازنا ہے, پہلے مٹانا ہے, زندگی معاملات ختم کرنے ہیں, دل سے اور دماغ سے سوچ کو نکالنا ہے کہ میں اپنے مطابق زندگی بسر کروں گا. نہیں, تم زندگی مولا کے مطابق بسر کرو گے. تم کون ہو کہ اپنے مطابق بسر کرنے والے, تم اپنی مرضی سے زندگی بسر نہیں کر سکتے. زندگی مولا کی مرضی سے ہوتی ہے. جب مولا کی مرضی سے ہوتی ہے, اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی کہ دنیا میں مرضی سے آتے نہیں ہے اور مرضی سے جاتے نہیں ہے. درمیان کی تھوڑی سی زندگی اگر خدا کی مرضی سے قربان کر دے تو آخرت سے ہمیشہ ہماری مرضی کا لینا لیں گے. نتباؤ میں جنت ہی سنتا, جنتی کا ہم جانتے ہیں جگہ پکڑ نظام زندگی درم قرآن کیا مٹایا ہے. یاد رکھو یہاں جو مٹنے کا نام ہے, اپنے آپ کو مٹا دیں. کچھ ہونا ذلت رسوائی کے سبب ہے,
کچھ ہونا میرے ذلت و رسوائی کا سبب ہے، میرا ارادہ یہی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور آپ سے میں کچھ ہوں تو جناب مولا آپ مشاہدہ کبھی نہیں ہو سکتا، آپ کے سامنے حجاب ہے، اور آدمی مٹ جاتا ہے کہ وہ خان رحم اللہ کے پاس سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان آیا، اور بڑے انسان تھے، عربوں میں غلغلہ تھا، عجموں میں غلغلہ، عربی سے بولتے تھے، ماضی زمان ہزاروں کتابیں انہوں نے عربی کی پڑھی، حضرت نے فرمایا مولانا آپ ایک ہی چیز ہے جو خدا سے پہنچائے گی، اپنی ذات سے نکل جائے، میں جو لگائی ہے آئیت نفسی تصویر جو ہوگا کام نہیں ہونے والا، اس کے لیے عمل ہے، آشانہ عمل اس لیے کیا، آشانہ عمل سے ہر قدم پر مٹنا ہے، زبان کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں، سو سلامہ کرے، آپ احساس کریں، آپ احساس کریں، جو کچھ پیش آ رہا ہے اوپر سے پیش آ رہا ہے، زمین والے کون ہوتے ہیں؟ یہی بات ہے، ہم نیچے لگے رکھتے ہیں، کوئی کام تو ہو رہا ہے، آپ کو اگر کہیں پروٹوکول مل رہا ہے تو اس کا بھی پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اگر کسی جگہ ذلت کا کام ہے تو اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب وہ کہتے عزتیں ہم دیتے، ذلتیں ہم دیتے، جب انہوں نے کہہ دیا پھر اس کے بعد ذلت کا نقشہ لوگوں کے ہاتھ میں سمجھنا، آپ بتائیے صاحب کے واقعہ سے کیسے سمجھ آئے گا؟ حالت ہر کام وہیں سے ہو رہا ہے، سہولت ہو رہی ہے تو تب بھی ان کی جانب سے، تنگی ہو رہی ہے تو تب بھی ان کی جانب سے، مطلب اس میں ہمارا کیا کیا کام کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے مانتا ڈاکٹر موجود ہے، ایسے دے کے آپریشن کراتے ہو، یہ پیسے لے لو اور ہمارا آپریشن کر دو، آپریشن کرتے ہیں، پیسے بھی لیتے ہیں، آپریشن کر دیتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمارا آپریشن کر دے ہماری روح کی صحت کے لیے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس سے کون سلامت ہے کہ یہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب انسان کے دل کے پیالے میں گند بھر جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس پر ٹھوکر مارتے ہیں، جب ٹھوکر مارتے ہیں تو اس کی دردوں سے گند نکل جاتا ہے اور پیالہ صاف ہو جاتا ہے، تو اللہ کی تجلیات اور انوارات کا اپنے اندر جذب کر سکتا ہے، خالی ہوگا تو کچھ آئے گا، بھرے ہوئی چیز بھی اٹھانے والے۔ آج کی تکلیف ہمیں، آج جیسے گرمی، آج کا ماحول، بہت سے معاملات میں کبھی تکلیف پیش آ رہی ہے دوستوں، تو ایک واقعہ یاد آیا، ایک ساتھی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علامہ والے گزرے، ایک بار حج کے لیے تشریف لا کے پیدل حج کر پیدل آئے، سواری نہیں تھی اگر اس کے پاس وسائل نہیں تھے سواری لے سکتے، اور سواری گزر رہی، کبھی گھوڑے والے جا رہے ہیں، خچر والے جا رہے ہیں، گدے والے جا رہے ہیں، شیخ ساتھی کے دل میں خیال آیا، اے اللہ اگر میرے پاس بھی چھوٹی سی سواری ہوتی تو ذرا سہولت ہو جاتی، میں تو پیدل کر رہا ہوں، پیدل کر رہا ہوں۔ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں حضرت خانی فرماتے ہیں ایک بار اللہ کے پیارے بن جاؤ پھر خود ہی سنبھال لیں، پیارے نہیں دیتے۔ حدیث شریف آتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو اتنا بنا لیتا ہوں میں اس کی ایسی حفاظت کرتا ہوں جس طرح تم اپنے بچے کی، بیمار بچے کی ٹھنڈے پانی کی حفاظت کرتے۔ ایک بار بننے کی ضرورت ہے، ایک بار ان کے ہو جاؤ پھر جانے نہیں دے گی، لیکن اللہ والے نے کہا کہ اللہ کی ضرورت کی آپ کیا چیز ہے، آپ کے جس پر کسی کا نام ہے، جس پر کسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیں گے۔ یہ خاطی اللہ کے پیارے تھے، اللہ اپنے پیاروں کو فوراً ہی سبق اور لیسن دے دیتے، وہ خبر کر رہے ہیں تو آگے عجیب بات دیکھی کہ کھیل دیکھی، کوئی کھیل کی طرح کوئی چیز گھومتی جانورات سے بڑے حیران ہوئے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، کوئی جانور ہے، کیا چیز ہے، پتا نہیں چل رہا، یہ تو دور اڑ رہی اور دوسرا گول گول وہ چیز گھومتی جا رہی، ایسے خاطر آواز لگائی تو وہ رک گیا، وہ دو چیز سے رک گئی۔ قریب ہے تو حیران ہو گئے کہ ایک آدمی ہے جس کے ہاتھ یہ گولی تک کٹے ہوئے ہیں اور یہ گھٹنوں سے اس کی ٹانگیں بھی کٹی ہوئی ہے اور چمڑے کے اندر بنا ہوا ہے اور گول گھوم کر سفر کر رہا ہے۔
سے گیند گھومتی ہے، اپنی ڈیوڑی لگاتا ہے اور پھر 2-3 فٹ کا فاصلہ طے ہوتا ہے، پھر اپنی کونی لگاتا ہے 2-3 فٹ کا فاصلہ طے ہوتا ہے۔ شیخ صاحب علیہ السلام سے اسے اور بھائی کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا حج کرنے جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا؟ حج کرنے جا رہا ہوں۔ حج کرنے؟ حج کرنے جا رہا ہے؟ آگے میں سواری کو بیٹھ نہیں سکتا۔ حج کا میں نے کہا جانا ہے، میں بھی چل پڑا۔ یہ صدر کا کہا گیا، کہا بخارا سے ہے، بخارا ہمارے جو ہاتھ میں مکہ شریف کا 70-80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اور کب گھر سے نکلے تھے؟ کہا کہ 10 سال ہو گئے گھر سے نکلے ہوئے، 10 سال، یہ 10واں سال ہے، میں حرم کے قریب ہوں۔ ساری بربادی میری چیخ نکل گئی اور میں سجدے میں گر پڑا۔ اللہ پورے شادی کو ٹانگے تو کی ہے جس کو آرام سے چل دکھا رہا ہے، قیامت کے دن پر ایسے آنسو کو پیش ہوں گے کہ میری سرکار نے اپنے عشق اور محبت کو پیش کیا ہوگا۔ ہمارے پھر میں نے بتاؤ میں دیکھا اس کو طواف کرتے ہوئے، کچھ زیادہ طواف کر رہا ابھی میری دوبارہ ملاقات دوست اللہ تعالیٰ نے ہماری تندوری کے اعتبار سے آج کا تعمیر کر دیا۔ آپ سمجھ میں مشکلات نہیں ہے۔ ایک نماز ہم اپنے ملک میں پڑھتے ہیں، دوسری حرمین میں بھارت میں پڑھتے ہیں، پھر مکہ پڑھتے ہیں، مدینہ میں پڑھتے ہیں، اور یہ بڑی مشکلات ہے کیونکہ ہم نے اپنی لائف اسٹائل ایسا بنا لیا ہے۔ ابھی وہ بہت محفوظ ہو رہا، وہ وقت گزارنا مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کو محبت کی کچھ تقاضے ہیں۔ میرے شیخ آپ وقت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بار مدینہ شریف حاضری جب صاحب کو رات کو 12 بجے سید کو سہنا لے گئے اور پہاڑ کیا پہلے سلام پیش کے اندر وہی اٹھا لیے۔ اللہ والے تو ہر چیز سبق دیتے، انہوں نے کہا میں اس لیے لایا ہوں قیامت کی دن یہ اپنے کٹے ہوئے بدن، کٹی ہوئی گدرے، پھٹے ہوئے پیٹوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ اللہ ہم نے کے لیے قربانی دی، اور کہتے ہیں کہ ہم اپنی حرام تمنائیں بھی چھوڑنے کو تیار تھے۔ اللہ پیش کرے گناہ کیا ہے؟ گناہ حرام تمنا کا نام ہے۔ سب جگہ سے کام کر رہا ہے ہم اس کو کر لیتے ہو، بالکل آپ گناہ، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اس لیے کہا وہ خیر بات تقویٰ حاضیو، سب سے بڑا نادرہ تمہارا تقویٰ ہے۔ تم نے اب حج کر لینا ہے، اب اس کے بعد تم نے گناہ سے بچنا ہے، تو پھر قیامت تک یہ تمہارا نور واقع ہے۔ قیامت تک تم چلے بھی جاؤ گے تو اس کا انوارات اور برکات دوسروں کے پاس رہیں گی۔ یہ ایسی چیز ہے حاجیوں کو خاص طور پر کہتے ہیں بزرگ خیر ذات تقویٰ۔ کئی سال پہلے ہمارے پاس ایک حاجی صاحب تھے، 105 سال عمر کی تھی، 105 سال اور پیدل حج کیا نمبر اللہ تھا اور پیدل بات ملا اس میں۔ ارے بیٹا حاجی صاحب آپ کو کب سے حج کا شوق ہوا؟ میری عمر 20 سال کی، میں نے کوشش شروع کی، 85 سال کے بعد آنا ہوا ہے اور ہر سال میں کہتا تھا میں چلا جاؤں، میں چلا جاؤں، میں چلا جاؤں۔ 85 سال میں آیا نہیں لایا گیا، آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے سمجھایا گیا ہوں، سمجھتا لا کا سہارے محبت نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ پھر میں زمان محمد ان زمانوں کو دیکھ کر رقص آتا ہے، زمانی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آج کی توفیق دے رہے ہیں، ورنہ پہلے وہی تھا، آج سے 15-20 سال 50-30 سال پہلے جو بڈھے ہو جاتے تھے وہ اچھے جاتے تھے کہ جو کچھ کرنا ہے کر دو زندگی میں، پھر جا کے کچھ بھی کراؤ۔ لیکن آج الحمدللہ امت میں تبدیلی ہے، اللہ جوانوں پر آ رہے ہیں، جوان بچے آ رہے ہیں، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، ایک طرح رجحان ہے اور یہ بڑھتا جائے گا۔ اور شریف عالم بیٹی رحمۃ اللہ ہے، مدینہ شریف میں مثلا بہت بڑے محدث ہیں، اور ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت چائنا کے رہنے والے ہیں، ہمارے والد چائنا سے بلان کرتے ہیں، ہمارے والد صاحب کو معامل لگن ایک بندہ نے بیٹی لے گا فوٹو کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا جان اس میں کیا جائے گا میرے بات کا معامل لگن
مانگو وہاں رکھ دے، کرامت ہے تیری تیرے رنگوں میں آتی، کہاں رکھ لے قدم اپنا وہی رکھانا بن جائے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ عاشقین کا ہجوم بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ یہ مطلوب ہے، یہ مطلوب ہے کہ اللہ کے گھر کے عاشق اور زائر ان نظیم میں اضافہ ہوتا چلا جائے، یہ مطلوب ہے، شریعت کا مطلوب ہے۔ کم لوگوں کا کام نہیں ہے، یا زیادہ لوگوں کا کام ہے، اور اسی راز کا حکم رضی اللہ عنہ سمجھا تھا۔ آپ نے اپنے زمانے میں حج تمتع پر بندی لگا دی، ہاں لوگ عمرہ بھی کر لیتے، حج بھی کر لیتے، پورے سال کوئی نہیں آتا، تو جب صرف حج کریں گے تو عمرے کے لیے آئیں گے تاکہ پورے سال خدا کا گھر آباد رہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس کی آبادی کو بڑھایا ہے۔ میرے دوستوں، عید کے وقت شروع ہو رہا ہے، ہم عرفات میں انشاءاللہ جانا ہے، کہیں بھی بچوں میں رکھنا تھا، معافت کی جگہ ہے، مانگنے کی جگہ ہے، جو چاہیے ہمیں بھی اٹھایا ہے اب وہاں لے کر جائیں گے، یعنی تیاری کریں گے آپ یہاں پر کچھ نہ کچھ ہمارے اندر جو کمی بیشی دور ہو جائے اور ہمارا پیالہ دل میں قابل ہو جائے تو اس کو کافی کرتے بس اللہ مجھے آپ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو دعوانا الحمدللہ کرنے کا